حلال طریقے سے مال کمانے میں نہیں گزرتی اس کی کوئی عبادت قبول نہیں، چاہے وہ جتنی باتیں کرتا ہو، جتنے حد و زکوٰۃ دیتا ہو، لیکن اس کے مال کے اندر اگر آمیزش حرام کی شامل ہے اس کی کوئی چیز قبول نہیں۔ اور مال کمانے کے ضمن میں سب سے بڑی بات، سب سے اہم بات، اہم ترین بات وہ یہ ہے کہ تمہارا مال جس راستے سے جس راستہ اختیار کرتے ہو مال کمانے کے لیے وہ جائز ہو، وہ ناجائز نہ۔ تمہارے پاس امانت ہے، امانت کو ویسے استعمال کرو جیسے امانت دینے والے نے تمہیں کہا ہے کہ اس کو استعمال کرو۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ پورے اسلام کا وہ نظام جو ہمارے سامنے اللہ کے رسول بتلا کر گئے تھے، یا جو قرآن کے اندر ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ دنیا کے اندر اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے محنت و جدوجہد کرو، اگر قائم ہے تو اس کو قائم رکھو، اگر قائم نہیں ہے تو کام کرنے کی جدوجہد کرو۔ اس کے اندر سب سے اہم بات وہ یہی ہے کہ ہمارے کھانے پینے کے معاملے کے اندر، رزق کے معاملے کے اندر سخت خدشے کے اندر ہم مبتلا ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں یاد رکھو، یہ مال اور دولت جس کو تم کماتے ہو بڑے شوق سے، جس کو تم صحیح طریقے سے استعمال نہ کرو گے تمہاری یہ وبال جان بن جائے۔ اس سلسلے کے اندر مال اور دولت کے ضمن کے اندر اہم ترین چیز میں انتہائی خطرناک ترین ہے وہ سود ہے۔ سود کیا ہے کہ ایک سرمایہ کے بلبوتے کے اوپر آپ سرمایہ کمائیں۔ دیکھیے اسلام جو ہے وہ سرمایہ داری سے منع نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ سرمایہ داری کے اندر یہ چاہتے ہیں کہ سرمایہ پھیلے، ایک جگہ بند ہو کے نہ رہے۔ سرمایہ کاری کی تربیت دی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ سرمایہ کاری ضرور کرو لیکن سرمایہ دار مت بنو۔ سرمایہ دار کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے مال کو بچا کے رکھتا ہے، اس مال کے بلبوتے کے اوپر اپنا مال مزید بڑھاتا ہے، اسی کے اندر ساری زندگی لگا رہتا ہے، اس کی طمع پوری نہیں ہوتی۔ اور انسان کی فطرت ہے کہ انسان ایک بہتر سے بہتر کی تلاش کے اندر ہوتا ہے، لیکن اگر وہ کام جائز ہے، درست ہے تو یہ عبادت میں شمار ہو۔ اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہے تو مال کمانے کے معاملے کے اندر نہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے احکامات کو پس پش ڈال دیتا ہے، اس کے اوپر غور نہیں کرتا، تجارت کے معاملے کے اندر بھی وہ ایسا معاملہ کرتا ہے جو کہ شرعاً جائز نہیں ہے، تو یہ تمام مال جو وہ کما رہا ہے تو اس کے لیے وبال جان ہے، یہ اس کے لیے آگ کے انگارے ہیں جو اپنے لیے کما رہا ہے۔ تو سود کے سلسلے کے اندر آپ دیکھ لیجیے کہ مسلمانوں کو کہا گیا کہ لوگوں سود سے بچ جاؤ۔ سود اتنا بڑا گناہ ہے جس کا مقابلہ اور کوئی گناہ کبیرہ نہیں کر سکتا شرک کے بعد، بلکہ شرک سے جو کہتے ہیں شرک جو کرتا ہے، جو شرک سے بچ گیا اس کے بعد اگر وہ سود کے اندر آتا ہے تو بہت بڑا گناہ، بہت ہی بڑا گناہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں یاد رکھو، جو لوگ سود کے کاروبار کے اندر اپنے آپ کو ملوث پاتے ہیں، اللہ کے رسول بتلا دیجئے کہ تم لوگ اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ حالت جنگ میں۔ اب جو شخص اس کے بارے میں اللہ یہ کہہ دے، جو ہمارا مالک ہے، جو ہماری رگ و پے سے واقف ہے، جو ہمارے اندر و باہر سے سب سے واقف ہے، جب اللہ ہمارا پالنے والا، ہمارا پیدا کرنے والا یہ کہہ دے کہ تم حالت جنگ میں ہو، تو کیسے ہم تصور کریں کہ ہمارے ساتھ نیکی کا تصور ہوگا، ہم صحیح راستے پہ چل رہے ہیں۔ تو سود کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ایک اور حدیث بہت ہی خطرناک حدیث جس کو سن کے انسان لرز اٹھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سود کے گناہ کے 70 درجے ہیں، سود کے گناہ کے 70 درجے ہیں، اس میں سب سے کم ترین درجہ یہ ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنی سکی ماں کے ساتھ بدکاری کرے۔ اب 70 درجے سے بڑھ کے اس سے سب سے کم درجہ یہ، اس کی اہمیت کا اندازہ ہمیں ہو جانا چاہیے کہ سود کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور سود کیا ہے، سمجھ لیجیے سود کا اصل معاملہ کیا ہے، سود کو سمجھنا مشکل ہو رہا ہے، آج کل لوگ مغالطے میں ڈالتے ہیں۔ یاد رکھیے، آپ اپنے سرمایہ کو ایسی جگہ پہ انویسٹ کریں جہاں پہ آپ کا سرمایہ 100% محفوظ ہو۔ پہلی بات یاد رکھیے، سود کو سمجھنے کے لیے یاد رکھیے، آپ اپنا سرمایہ ایسی جگہ پہ انویسٹ کریں جہاں پہ آپ کا سرمایہ 100% محفوظ ہو، اس کو کوئی غم نہ ہو آپ کو کہ آپ کا سرمایہ ڈوب جائے گا۔ نمبر 2، صرف سرمایہ کے بلبوتے کے اوپر آپ پیسہ کمائیں، آپ کی اپنی محنت نہ لگی، صرف سرمایہ کے بلبوتے پہ آپ کا پیسہ کماتے ہو، وہ سود میں آتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو معاملے میں سود جب پیسہ کے لیتے ہیں وہ کیا ہے، جب کسی سود خور سے کوئی پیسہ بندہ کو لیتا ہے، 2 لاکھ روپے لے لیے، اب وہ کہتا ہے جی تم 1 سال کے اندر مجھے 2 لاکھ کی جگہ تم مجھے 1.25 لاکھ دو گے، 1.25 لاکھ 25,000 روپے بڑھا کے دو گے،
وہ سود جس نے دیا ہے اس کا پیسہ، اس کا کوئی محنت نہیں لگتی، اسے پیسہ لگائے پیسے پر کو کماتا ہے، تو یہی حرام ہے۔ ہر وہ تجارت جس کے اندر آپ کا نقصان کا اندیشہ ہے، کاروبار کے اندر کوئی کمی آنے کا اندیشہ ہے، کوئی نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، وہ کاروبار آپ کا جائز ہے۔ اس کے علاوہ تمام کاروبار جو ہماری شکلیں ہمارے ہاتھ موجود ہیں وہ تمام حرام ہیں۔ بینکوں کا معاملہ ہو گیا، تمام دنیا کے اندر یہ معاملہ سود پہ چلا۔ یہ اصل میں یہودیوں کی بہت بڑی سازش تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے سے بھائی انہوں نے اعلان کر دیا ہے، لوگوں اس سے پہلے جنہوں نے سود دیا ہے، تم اگر واقعی اللہ کو ایمان رکھتے ہو وہ سود معاف کرو۔ صحابہ نے اپنا جتنا سود اس سے لینا تھا وہ تمام چیزیں معاف کرتے رہے۔ اور مدینے کی ریاست کے خط و خال کے اندر سب سے اہم ترین چیز یہی ہے کہ لوگوں کا رزق حلال کمانے کا ذریعہ آسان ہو، سود سے وہ بچنے والے ہوں۔ اور ایک اللہ کے رسول نے یہ بھی حدیث فرمایا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ زمانہ ایسا آئے گا کوئی شخص اگر ڈائریکٹ سود سے بچنا چاہے وہ بچ نہیں سکے گا، اگر بچ گیا تو سود کے غبار سے نہیں بچ سکے گا۔ آج کل آپ دیکھ لیجیے، ہم اگر فرض کے ایک آدمی بچنا چاہے کہ میں سود نہ لیتا ہوں نہ دیتا ہوں، معاملے میں سے پڑھتا ہوں، لیکن اس کی جیب میں پڑا ہوا روپیہ، اس کی جیب میں پڑا ہوا جو مال ہے وہ بھی سود ہی سے آیا ہے، لہذا وہ سود سے بچ نہیں سکتا۔ پھر کیا کہا؟ اگر کوئی ایسا معاملہ آ جائے تو ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ کیا ہے؟ فَاعْتَزِلْ مِن تِلْكَ الْفِرَقُ كُلَّهَا وَتَسْأَلْ الْجَبَلَ۔ اگر تم چاہتے ہو اپنے ایمان کو بچاؤ، ان تمام بدکاریوں سے نکل کے پہاڑ پہ جا کے اپنی زندگی گزارو، وہاں پہ زندگی گزارو جہاں تمہاری تمدن کا کوئی معاملہ نہ ہو، تم شاید اس بچ جاؤ ورنہ تم بچ نہیں سکتے۔ حالات ہم دیکھتے ہیں ہمارے پوری دنیا کے اندر یہودیوں کا نظام بنایا بسود کا، اس طریقے سے دنیا کو اس میں جکڑ لیا، کوئی اس سے باہر نہیں نکل سکتا۔ پیسہ دیتے ہیں، پیسے کے اوپر سود کے اوپر سود مرکب لیا جاتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ سود کو سمجھ لیں کہ سود یہ ہے کہ بندہ میں کسی 1000 روپیہ میں لیتا ہوں تو اس کے اوپر میں آپ کو 25 روپے میں اس کو ایکسٹرا دیتا ہوں، یہ سود ہو گیا۔ لیکن سود مرکب کیا ہے جو بڑھتا چل جاتا ہے، یہ شیطان کی آنکھ کی طرح کبھی ختم ہو رہا نہیں ہے۔ وہ کیا ہے کہ سود کے اوپر جتنا آپ کا پیسہ بڑھ گیا، آپ نے ادا نہیں کیا، پھر مزید بڑھ گیا، اور ایسے کرتے کرتے کیسے ایسے لوگ دنیا کے اندر دیکھے گئے جو اس کے اندر سود سے ایک دفعہ اگر پھنس گئے تو وہاں سے نکل نہیں سکتے۔ یاد رکھیے بہترین چیز یہی ہے کہ بندہ اپنے اللہ کو حاضر دوائی کے لیے اپنے کو تیار کرے، کم سے کم اپنے رزق کے معاملے کے اندر محتاط رہے کہ سود کا معاملہ نہ نکلے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا گمبھیر مسئلہ ہے، اتنا خطرناک مسئلہ ہے، سود کی اتنی بڑی ہلاکت ہے، اتنی بڑی دشمنی ہے انسان کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ دشمنی ہے، سود سے ہم بچیں کیسے؟ بچنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اے لوگو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کے لائے ہوئے نظام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے کوشش کرو۔ میں اکیلا بندہ ہوں، نہیں کر سکتا، ہم 10 بندے ملیں کچھ نہیں کر سکتے، 1000 مل جائیں کچھ نہیں کر سکتے، جب تک ہم اس نظام کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ یہ نظام جس کے پیچھے سود کا پورا ایک سسٹم موجود ہے، جب اس کو تبدیل کرنے کے لیے کوشش نہیں کر سکتے، اور یاد رکھ لیجیے جو شخص یہ کہے کہ میں نہیں کر سکتا، وہ یہ فرار ہے، یہ بزدلی ہے۔ ہاں کیا کر سکتے ہیں؟ اپنی استطاعت کے مطابق حتی الامکان بہترین صلاحیتیں لگا کے، تمام صلاحیتیں لگا کے نظام کو بدلنے کی کوشش ہمیں کرنا ہے، نتیجہ اللہ کے ذمہ۔ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں، کوئی ایسے کام کے اندر ملوث نہ ہوں، کوئی ایسی برائی کے اندر ملوث نہ ہوں، اور ہر وہ اچھا کام کریں جس سے اس نظام کو تقویت ملتی ہو، جو اسلام کا شرعی عادلانہ نظام ہے، اس کے لیے جو بندہ محنت کرتا رہے گا، تگودو کرتا رہے گا، اس فکر کو پھیلاتا رہے گا کہ دنیا کے اندر مسلمان صرف کھانے پینے کے لیے نہیں آیا، صرف جائیداد بنانے کے لیے، اولاد کو پالنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کا عادلانہ نظام قائم کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہی اللہ کی ذات جس نے بھیجا اپنے رسول کو دین حق اور قرآن دے کر، ہدا دے کر، تاکہ دنیا کے اندر اللہ کے دین کو غالب کر دے، نافذ کر دے۔ اللہ کے کلمے کے علاوہ کوئی کلمہ بلند نہ ہو۔ ان الحکم الا للہ، اللہ کا کلمہ سب سے بلند ہو، اللہ کی ساورنٹی کو چیلنج کرنے والا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اس سے کوئی ہم ہٹانے والا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں جائز ہمارے لیے کی ہیں وہ ہمارے لیے حصول ہمارے لیے آسان ہو۔ یہ کیسے ہوگا؟ جب تک وہ اللہ تعالیٰ کا قائم کیا ہوا نظام جو دنیا کے اندر موجود نہیں ہے، اور ہم میں سے ہر مسلمان، ہر مسلم اس وقت ایک مسلم کی زندگی گزارا ہے کہ وہ کام جو تمہارے ذمہ لگایا گیا تھا اس کام کے پیچھے تم نہیں۔ اس شخص کے لیے شاید کوئی گنجائش ہو جو اس کام کے اندر محنت کرتا ہے، اس فکر کو پھیلاتا ہے، دل میں یہ تڑپ موجود ہے، اللہ میں تو مجبور ہوں، میں تو کچھ کر نہیں سکتا، میرے بس میں نہیں ہے،
لیکن میرے بھی دل میں یہ تمنا یہ ہے کہ اللہ مجھے طاقت دے، میں تیرے نظام کو دنیا کے اندر قائم کر کے دکھا دوں گا. اور یہ حقیقت یہی ہے. سود کے مقابل میں اگر دیکھیں کہ ہمارے اگر زکوٰۃ کا نظام دیکھ لیجئے، اتنا بہترین نظام، اس کے اوپر بڑے بڑے اورینٹلسٹ انہوں نے تحقیق کر کے بتایا. اگر سخت اسلام کا جو نظام زکوٰۃ کا بتایا گیا ہے، اگر اس کو صحیح طریقے سے امپلیمنٹ کر دیا جائے، دنیا کے اندر اور غریب کوئی شخص آپ کو نظر نہیں آئے. جیسا بہترین نظام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ تم اپنے مال میں سے 2.5% ہر سال نکال دو. لیکن مغالطے اس کے اندر بہت بڑے پھیلائے گا. سمجھا وہ گیا جو پیسہ آپ کے جیب میں پڑا ہے اس پہ 2.5% آپ دیں گے، لیکن وہ صحیح جو اسلام کا زکوٰۃ کا جو سسٹم ہے وہ ہمارے سامنے مجھل ہے، ہمارے سامنے نہیں آتا. ہماری دکانوں کے اندر جو کروڑوں روپے کا مال پڑا اس کو زکوٰۃ دینے کو لوگ تیار نہیں ہوتے. اگر دیتے بھی ہیں تو وہ پروفٹ میں زکوٰۃ دیتے ہیں، کل ایسٹس کے اوپر زکوٰۃ نہیں دیتے. حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم اس سود کے مقابلے کے اندر اسلام کے اس نظام کو سامنے لے آئیں، یقین کیجئے آپ کو ٹیکس دینے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، حکومت کو ٹیکس لینے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ تعالیٰ اتنا آپ کو فراوانی عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اتنی آپ کے اندر برکت عطا فرمائے گا کہ آپ کو کسی کی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوگی. اللہ تمام کام ہم چلائے گا. ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں، خلافہ راشدین کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. شروع کا معاملہ بڑا مختلف تھا. اس وقت مسلمان کمزور تھے، لیکن وہ زمانہ بھی ایک دفعہ آیا کہ ایسا فراوانی اللہ تعالیٰ نے دی کہ لاکھوں مربع میل کے حاکم یہ دعویٰ کرتے تھے کہ دنیا کے اندر کوئی شخص درائے فرات کے کنارے کوئی بھوکا بھی مر گیا تو عمر تو ذمہ وار. یہ وہ سسٹم قائم کیا ہوا تھا جو اللہ تعالیٰ کے نظام کے مطابق تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنی زمین کے خزانے کھول دیے تھے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کو خلیفہ ثالث رابع خامس بھی کہا جاتا ہے، یہ 5ویں خلیفہ تھے. یہ ان کے بارے میں علماء کا متفق کا فیصلہ ہے کہ خلفۂ راشدین کے بعد بہترین نظام عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا تھا. اس زمانے میں کیا حال تھا؟ لاکھوں مربع میل کے مالک مسلمان اس دنیا کے اندر اللہ کے نائب مسلمان اپنے ہاتھوں پہ پیسے لے کے نکلتے، سر کے اوپر تھال بھرے پہ اشرفیوں کے لے کے نکلتے. تو کوئی دینے لینے والا آ جائے، کوئی فقیر آ جائے، کوئی غریب آ جائے، کوئی مسکین آ جائے، نہیں ملتا. ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے فراوانی عطا فرمائی تھی. وجہ کیا تھی؟ اللہ کے اوپر ایمان پکا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلق کے ساتھ اپنے آپ کو اس کے ساتھ جوڑنا پکا تھا، اور سود کے دامن سے بالکل حد تک وہ بات بہر گئی. ہمارے ملک میں کچھ ایسے کوششیں کی گئی. یقیناً ضیاء الحق کے زمانے کے اندر ایک اسلامی آئیڈیالوجی کونسل بنائی گئی، نظریاتی کونسل بنائی گئی. اس کے اندر علماء کو شامل کیا گیا. انہوں نے باقاعدہ تحقیق کرنے کے بعد ایسا نظام وضع کرنے کی کوشش کی کہ اس پاکستان کے اندر ہم اسلام کی بنیادی چیز جو ہمارا سود کا نظام کو ختم ہم کیسے کر سکتے ہیں. پورے ڈاکومنٹ بنا کے حکومت کو دے دیے، لیکن وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکے. اور پھر ایسا وقت بھی آیا کہ ہمارے حکمرانوں سے کچھ لوگ ایسے اٹھے تھے، سپریم کورٹ میں استغاثہ کیا کہ ہم سود کے بغیر زندگی گزار نہیں سکتے. یہ حرام ہمارے گلوں کو دلوں کو لگ چکا ہے، ہمارے پیٹوں میں اتنا بھرا ہے کہ ہم اس کے بغیر گزارا ہی نہیں کر سکتے. جیسے ایڈکٹ بندہ ہو جاتا ہے نا، نشہ ہو گیا، اس کو نشے کی عادت ہو گئی، اب اس کو نشہ نہیں دو گے وہ بیچارہ مرے گا، تڑپے گا. وہ جب تک نشہ نہیں دو گے وہ زندگی گزار نہیں سکتا. ہمارا حال بھی شیطان نے ایسا کر دیا کہ ہم سود کے بغیر باقاعدہ ریٹ پیش کر کے سپریم کورٹ میں گئے کہ ہم سود کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتے، سود کو ہم نہیں مان سکتے، سود ہماری زندگی کا جز میں لائی تک بنا ہوا سے نکل نہیں سکتا. اس سے بڑی اور بدبختی کیا ہوگی مسلمان کی. اور حقیقت یہ ہے مسلمانوں، اگر مسلمان صرف دین کے اوپر چلنے کے لیے آمادہ ہو جائیں، دنیا کی کوئی مصیبت آپ کو محسوس نہیں ہوگی. اللہ آزماتا ضرور ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ جب تک ہم اس راستے پہ چلنے کی کوشش نہیں کرتے، تبدو نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے، اپنے رزق کے حلال کے بارے میں متفکر نہیں ہوتے، یہ معاملہ یوں ہی چلتا رہے گا. اور تمام بینکوں کا سسٹم دنیا میں سب کو ملا کے پاکستان سمیت سود کے بغیر یہ لوگ نہیں چل سکتے. سود ہی وہ ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ اور اللہ کا جنگ کی حالت میں ہے. اور جو قوم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کی حالت میں ہو، ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم کرے گا. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ اپنے قانون کو کبھی تبدیل نہیں کرتا. بھائیو کوشش کرنا چاہیے. کوشش کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس نظام کو قائم کرنے کے لیے کوشش کریں. اس کی ابتدا جو ہے بندے کی اپنی ذات سے ہوتی. ایسا نہ ہو کہ نعرہ ہمارا یہ ہو کہ ہم خلافت اسلامیہ قائم کرنا چاہتے ہیں، نعرہ یہ ہو کہ ہم اللہ کے نظام قائم کرنا چاہتے ہیں، اور جس کی ابتدا جہاں سے ہوتی اس کو آپ بھول جائیں. ایسا نہ ہو کہ دنیا کو تو آپ دعوت دیتے رہیں گے، آؤ لوگوں تبیتی کی طرف آؤ، نیکی کی طرف آؤ، اپنے آپ کو آپ بھول جاؤ. جب قرآن کے بارے میں ایک تنزیہ بات کہتا ہے، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ. اے لوگوں، کیا تمہارا حال ایسا ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھلا بیٹھتے ہو، اور تم قرآن بھی پڑھتے ہو،
तुम्हारे पास अकल नहीं है, तुम अकल से काम नहीं लेते। हकीकत ये भाई, उस निज़ाम को तब्दील करने के लिए बुनियादी तौर पे सबसे अहम जिसकी इब्तिदा होती है वो आपका 6 फुट का जिस्म है। उस जिस्म के ऊपर अल्लाह ताला के अहकाम को नाफिज कर दीजिए। अपने दायरे इख्तियार के जितना आपका दायरे अमल आता है, आपका घर है, आपकी औलाद है, आपके बीवी बच्चे हैं, इनके ऊपर आप दीन को नाफिज करने की कोशिश कीजिए। और ये फिक्र रखिए कि इनकलाब का मतलब सिर्फ हुकूमत की तब्दीली का नाम नहीं है। इनकलाब का मतलब अपनी जिंदगी की तब्दीली का नाम है। जब आप अपनी जिंदगी को तब्दील करने के लिए मेहनत करोगे, अल्लाह ताला आपकी नीयत को जान के आपको मजीद अल्लाह ताला तौफीक भी देगा और आप ताला को सलाह भी देगा कि आप मजीद बढ़ के अल्लाह के अहकामात को अपने ऊपर नाफिज करें। यही बुनियादी वो तरीका है जिसको चल के आगे चल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब हमारी आंखें बंद हों, फरिश्ते आके हमसे पूछे तूने क्या किया, हमारे पास दलील हो, अल्लाह मेरे पास जो सलाहियत थी मैंने तेरे दीन के लिए लगा दी। अल्लाह ताला कुव्वत गोयाई थी उसमें लगा दी। अल्लाह ताला मेरी ज़हानत थी, फतानत थी, मेरा इल्म था, तजुर्बा था, मैंने तेरे दीन को गालिब करने के उस काम के अंदर लगा दी। अल्लाह ताला मेरे जो बस में था मैंने कर दिया। नतीजा निकालना तेरा काम था, मेरा काम नहीं। इससे पहले कई अंबिया है दुनिया के अंदर दावत हक देते रहे, उनको अल्लाह ताला ने जमीयत फराहम नहीं की। कई अंबियाओं को छुरियों से छीन दिया गया, कुल्हाड़ों से छीन दिया गया, आरों से 2 टुकड़े कर दिया गया। लेकिन वो अल्लाह का बंदा जो अल्लाह का नबी था, वो इंशाल्लाह जरूर कामयाब है कि उसने अपनी तरफ से खुलूस से नियत से मेहनत की। अल्लाह ताला उससे नहीं पूछेगा तुमने दुनिया के अंदर निज़ाम कायम क्यों नहीं किया। इस तरीके से हमसे भी ये नहीं पूछा कि निज़ाम कायम क्यों नहीं किया। हाँ, ये पूछा जाएगा कि तुमने अल्लाह के रसूल की बात मानने के लिए अपने आप को कितना तैयार पाया, तुमने जिंदगी के अंदर कितने दीन को अपने ऊपर नाफिज करने की कोशिश की, तुम्हारे मत में नजर क्या था, तुम्हारा हदफ क्या था, तुम किस तरफ जाना चाहते हैं दुनिया के अंदर, तुम्हारा मत में नजर क्या था, तुम क्या समझते हैं तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है। अगर आप अपने मकसद को वाज़ेह करके बयान कर सके अल्लाह के सामने, यकीनन कामयाब हो जाएंगे। अगर मामला वहां पे ये हुआ कि हम जवाब ना दे सके, अल्लाह मुझे तो तुमने दिया था, सहानत दी थी, फतानत दी थी, औलाद दी थी, मैंने जब अपनी औलाद को कहा जी ब्यूरोक्रेट बन जाए, सियासतदान बन जाए, साइंसदान बन जाए, दुनिया के अंदर डॉक्टर इंजीनियर मेरा बेटा बन जाए, लेकिन दुनिया की दीन के बारे में मैं कभी तो मैंने तवज्जो नहीं की, इसका मतलब क्या होगा कि फौरन मुस्लिमों को के अंदर खड़ा कर दिया जाएगा कि ना तूने खुद काम किया, ना अपनी औलाद को इस तरफ लगाया, और तू आ गया कि तेरे साथ रहम किया जाए, रहम कतई तौर पर नहीं किया जाए। भाइयों, ये मुसलमानों से पूछोगी, हम उनकी बात नहीं, हम ईसाइयों की बड़ी बात करते हैं। ईसाई, यहूदी, हिंदू सीधे जहन्नुम का ईंधन कहते हैं ना, हम तो मुसलमान हैं, ठेकेदार जन्नत के हमने जाना है, बाकी तो सब जहन्नुमी है। सोचो हमारा क्या बनेगा अगर हम जवाब ना दे सके। सोचो हमारा क्या बनेगा अगर हमारे पास दलाइल ना हुए कि हम किस लिए पैदा किए गए थे। दुनिया के अंदर 50, 60, 70 साल जिंदगी गुजार के हम आए हैं, दुनिया के अंदर हमने दीन के लिए क्या किया है। यकीनन उस वक्त हाल ये होगा कि हमारी जुबानें गुम हो जाएंगी, आंखें झुक जाएंगी, वो पछतावे का दिन हो। वो ऐसा पछतावा होगा जिस पछतावे का कोई मदावा भी नहीं है, उसका कोई हल भी नहीं। खुद हर बंदे को सोचना चाहिए, मुस्तबेत अपने दीन को समझने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम अल्लाह ताला के अहकामात पे अमल करते हुए इस दुनिया और आखिरत दोनों को हम बढ़ा दें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।